اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایمان اور ہادی علی چٹھا کا جو مقدمہ ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے آفیشلی کوئی اعلامیہ جاری کر کے پریس ریلیز جاری کر کے نورین خانم کے بیان سے لاتعلق کا اظہار نہیں کیا۔ یا تو پاکستان تحریک انصاف کہہ دے کہ جب تک عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو علیمہ خان صاحبہ سیاست کر رہی ہیں، پارٹی کو چلا رہی ہیں اور ہم ان کی تابعداری کر رہے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز ہم کریں گے جو سپریم کورٹ میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی سسپینشن اپلیکیشن سے متعلق جو کیس کی سماعت ہوئی ہے، جس میں دونوں کے وکیل ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے کمرہ عدالت میں جو ہنگامہ کیا ہے، اور ہنگامہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے کمرہ عدالت میں یہ کیوں کہا کہ نہ صرف ایمان مزاری کو بلکہ مجھے بطور وکیل اور سب کو پھانسی کے تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے۔ آج کی عدالتی کارروائی کے احوال سے اپنے اس پروگرام کا آغاز کریں گے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے عمران خان کی واپسی، علیمہ خان فارغ، نورین نیازی صاحبہ فارغ اور تحریک انصاف سے جڑی کچھ اہم تفصیلات بھی آگے چل کے آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، آج جب سپریم کورٹ میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی سسپینشن اپلیکیشن پر جب عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ آج سپریم کورٹ میں سماعت ہونے جا رہی ہے اور 24 جولائی کو دونوں کا مقدمہ، دونوں کی جو سسپینشن اپلیکیشنز ہیں انہیں 24 جولائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ آج عدالتی کارروائی آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ جیسے ہی کیس کال ہوتا ہے تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل رانا صاحب روسٹم پہ آتے ہیں، ان کے ساتھ فیصل صدیقی ہوتے ہیں، ایمان اور ہادی علی چٹھا کے وکیل اور سرکاری وکیل ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی جانب سے عدالت سے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایمان اور ہادی علی چٹھا کا جو مقدمہ ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ وکلا حضرات دونوں کی جو لیگل ٹیم ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے آئے تھے کہ ہائی کورٹ میں ان کا مقدمہ نہیں سنا جا رہا، تو ہائی کورٹ میں ڈیٹ فکس ہو چکی ہے، تو اس کے بعد عدالت دیکھ لے کہ عدالتی کارروائی کو آگے بڑھانا ہے یا کیا کرنا ہے۔ فیصل صدیقی صاحب نے عدالت کا شکریہ ادا کیا کہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ کی وجہ سے جو ہائی کورٹ ہے اس نے 24 جولائی کی جو ڈیٹ ہے وہ مقرر کر دی ہے، لیکن ساتھ میں فیصل صدیقی صاحب نے پروسیکیوشن پہ یہ الزام بھی لگایا کہ گزشتہ سماعت بھی اسی وجہ سے ہائی کورٹ میں ملتوی ہوئی تھی، چونکہ پروسیکیوشن کی جانب سے مہلت مانگ لی گئی تھی۔ پروسیکیوشن کے 4 رکن ہیں، 2 عدالت میں پیش ہوتے ہیں، 2 غیر حاضر ہوتے ہیں، جس پر عدالتی کارروائی ملتوی کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ فیصل صدیقی کے ان دلائل پہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 24 جولائی کو مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ میں سسپینشن اپلیکیشن کا فیصلہ ہونے تک سپریم کورٹ مقدمے کو 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دے، جس پر جسٹس محمد علی مدر جو کہ 3 رکنی بینچ کے سربراہ ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایک آزاد عدالت ہے، آئین کے تحت بنی عدالت ہے، سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں ہونے والی کارروائی کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے، سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں ہونے والی کارروائی کو جو ہے سپروائز نہیں کر سکتی، جس پر فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ متعدد ایسے مقدمات موجود ہیں جس میں سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو احکامات جاری کیے، بلکہ 2 دن کا صرف وقت دیا گیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ نگرانی کرنا اور بات ہے، سپرویژن کرنا اور بات ہے، ہائی کورٹ کو ڈائریکشن کرنا الگ بات ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ 2 ہفتوں کے لیے سماعت کو ملتوی کر دیں تو اس سے یہ تاثر جائے گا کہ جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو کارروائی ہے ایمان اور ہادی کی سسپینشن اپلیکیشنز پر، اسے سپریم کورٹ سپروائز کر رہی ہے۔ اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو تھے رانا صاحب، ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ دراصل لیگل ٹیم جو ایمان اور ہادی کی ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی کارروائی کو جو ہے وہ سپروائز کرے، جس پر فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ آپ نے پہلے بھی احکامات جاری کیے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کے احکامات کی عدولی کی ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر سرکاری وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے معاملے کی نگرانی کر رہی ہے یا سپروائز کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں، تو پھر وہاں پہ کیس چلا لیں۔ ہائی کورٹ میں کیس اگر نہیں چلتا تو سرکار کی وجہ سے نہیں چلتا، وہاں پہ کیس چلائیں، سزا دیں، ایمان مزاری کو پھانسی پہ لٹکا دیں، مجھے بطور وکیل پھانسی پہ لٹکا دیں، بلکہ سب کو جو ہے وہ پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل رانا صاحب نے کہا کہ دیکھیں کہ یہاں پر جو درخواست یہ لے کے آئے ہیں یہ تو قابل سماعت بھی نہیں ہے،
فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ درخواست کے قابل سماعت ہونے پہ میں دلائل دینے کے لیے تیار ہوں. میری عدالت سے 2 درخواستیں ہیں. ایک یہ ہے کہ جیسے اعتراض کیا گیا سرکار کے وکیل کی طرف سے کہ یہ اپلیکیشن قابل سماعت نہیں ہے, تو میں مینٹینیبلٹی کے اوپر دلائل دینے کے لیے تیار ہوں. دوسری میری درخواست یہ ہے کہ چونکہ ہائی کورٹ میں کیس لگتا ہے, کیس لگنے کے بعد کینسل ہو جاتا ہے, پروسیکیوشن التوا مانگ لیتی ہے, تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ 2 ہفتوں کے لیے سماعت کو ملتوی کر دیں. جسٹس محمد علی مدر صاحب نے کہا کہ ہم سمپلی جو مقدمہ ہے اس کو ملتوی کر رہے ہیں. فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ آپ میرا موقف بھی کورٹ آرڈر کے اندر اس کو شامل کر لیں. جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کا موقف کیا ہے, تو فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ میرا موقف یہ ہے کہ اگر ہائی کورٹ میں کیس پروسیڈ نہیں ہوتا تو ہمیں ارجنٹ ہیئرنگ کی سپریم کورٹ میں اپلیکیشن دائر کرنے کی اجازت دی جائے. جس پر جسٹس محمد علی مدر صاحب نے آرڈر میں یہ لکھوایا کہ اگر ارجنسی بن جاتی ہے, اس ارجنسی کی صورت میں ایمان اور ہادی علی چٹھا کے جو وکیل ہیں وہ سپریم کورٹ میں جلد سماعت کی درخواست جو ہے وہ دائر کر سکتے ہیں. جب عدالت نے آرڈر لکھوا دیا, ڈکٹیٹ کروا دیا, تو فیصل صدیقی نے عدالت سے کہا کہ اسی عدالت سے, سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف ملتا ہے, باقی کسی عدالت سے ہمیں انصاف نہیں ملتا. اور کیس ہائی کورٹ میں چلنا ہے, تعریف سپریم کورٹ کی ہو رہی ہے, اس کا کیا کوئی کانسیکوینس ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بات کہنے کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یا اس کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ اس پہ آپ کامنٹس میں جو ہے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. لیکن آج اس کے ساتھ ساتھ نورین نیازی صاحبہ جنہوں نے پچھلے دنوں سٹیٹمنٹ دیا, مارکا حق کے حوالے سے اداروں کو ملائن کیا, پاکستان کی کامیابی کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. پوری دنیا جس کامیابی کو سراہ رہی ہے, پوری دنیا مارکا حق میں پاکستان کی اس کامیابی کے بعد جو پاکستان کو عزت رسپیکٹ مل رہی ہے, اس پہ جو انٹرویو آیا نورین خانم صاحبہ کا, آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس پہ لا تعلق کا اظہار کیا گیا. لیکن ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے آفیشلی کوئی اعلامیہ جاری کر کے, پریس ریلیز جاری کر کے نورین خانم کے بیان سے لا تعلق کا اظہار نہیں کیا. انڈیویجول کیپیسٹی میں علی ظفر صاحب نے, شاہد کٹک صاحب نے اور دیگر رہنماؤں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, لیکن پارٹی کی طرف سے اس پہ کوئی بیان نہیں آیا. اس سے پہلے ہم یہ بات نوٹ کر چکے ہیں کہ جب بھی تحریک انصاف میں دھڑے بندی, تحریک انصاف میں اختلافات, تحریک انصاف میں تقسیم سے متعلق خبریں سامنے آئی ہیں, تو پارٹی میٹنگ کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں اس تاثر کو بھی زائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ تحریک انصاف میں کوئی اختلاف, کوئی دھڑے بندی, کوئی گروپ نہیں ہے, کوئی تقسیم نہیں ہے. تو یہاں پر بھی شاید پاکستان تحریک انصاف کو اعلامیہ جاری کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں نا کہ عمران خان صاحب کا ایک فیصلہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کا پارٹی سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, لیکن علیمہ خان صاحبہ انڈکلیئر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین شپ انجوائے کر رہی ہیں. خیبر پختونخوا میں اسٹریٹ موومنٹ چلا رہی ہیں, خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں کا وزٹ کر رہی ہیں. اس پر بھی پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ یہ علیمہ خان صاحبہ کا ذاتی فعل ہے. پارٹی نے ابھی اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے فیصلہ نہیں کیا, پارٹی مشاورت کرنے کے بعد, کنسلٹیشن کرنے کے بعد اپنا حتمی فیصلہ کرے گی. لیکن ساتھ میں پارٹی کے رہنما یہ بھی کہتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کا عوامی رابطہ مہم شروع کرنا, خیبر پختونخوا میں مختلف شہروں میں جانا اور پی ٹی آئی کی قیادت کا ان کو پروٹوکول دینا, یہ خوش آئند ہے. مناظر ایک مثال ہے نا کہ صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں. یا تو پاکستان تحریک انصاف کہہ دیں کہ جب تک عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو علیمہ خان صاحبہ سیاست کر رہی ہیں, پارٹی کو چلا رہی ہیں اور ہم ان کی تابعداری کر رہے ہیں. یا تو یہ صاف اعلان کر دیں یا پھر ڈکلیئر کر دیں کہ علیمہ خان صاحبہ فارغ ہیں, نورین خانم صاحبہ فارغ ہیں, پارٹی کے لوگ ان کے دائیں بائیں نظر نہیں آئیں گے, پارٹی کے لوگ جو ہیں ان کو پروٹوکول نہ دیں. اب یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ریلیف مل سکے, عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکے. تو مزاحمت کی ایک سیاست جو ہے اس کو لے کے آگے بڑھا جا رہا ہے, آگے چلے جا رہا ہے. اب مزاحمت کی سیاست سے کیا عمران خان صاحب کے لیے کوئی راستہ بن سکتا ہے, راستہ نکل سکتا ہے؟ تو پی ٹی آئی کے اپنے اتحادی رہے مسلم لیگ ضیاء الحق گروپ کے جو سربراہ ہیں جناب اجاز الحق صاحب, ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ دیا گیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ڈیل ہی ہوگی جب ہوگی. یعنی عمران خان صاحب کو اگر ریلیف مل سکتا ہے یا تحریک انصاف کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو سکتی ہے تو وہ ڈیل کے ذریعے ہوگی. اجاز الحق صاحب کہتے ہیں کہ ماضی میں پیپلز پارٹی ڈیل کر کے آئی, مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ڈیل کر کے آئی, تو تحریک انصاف کو بھی اجاز الحق صاحب کہتے ہیں کہ درمیانی راستہ اختیار کرنا پڑے گا اور یہ لائن ڈرا کرنا پڑے گی کہ اس سے آگے ہم نے نہیں جانا, ایک ریڈ لائن کو کھینچنا پڑے گا.
لیکن یہاں پر تو جب ڈیل کی بات ہوتی ہے، عمران خان صاحب کی واپسی کی بات ہوتی ہے کہ ڈیل کے ذریعے ان کی واپسی ہوگی، یہاں پر تو ایسی کئی ریڈ لائنز ہیں جو کہ تحریک انصاف نے کراس کی ہیں، تحریک انصاف کے لوگوں نے کراس کی ہیں، عمران خان صاحب نے کراس کی ہیں۔ 9 مئی کیا تھا؟ 9 مئی میں جو کچھ ہوا وہ تو ادارے میں ریوولٹ کرنے کی کوشش تھی جو کہ ناکام ہو گئی، بغاوت کی کوشش۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتی لوگ اس کو انقلاب کہتے۔ کیا اس پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے؟ 9 مئی کو بھلایا جا سکتا ہے؟ کیا جو نورین خانم صاحبہ نے اسٹیٹمنٹ دیا کیا اس کو فراموش کیا جا سکتا ہے، بھلایا جا سکتا ہے؟ حکومت کا تو موقف ہے کہ نورین خانم صاحبہ کے ساتھ کسی قسم کی کنسیشن نہیں کی جائے گی، کسی قسم کی رعایت ان کو نہیں دی جائے گی۔ تو بظاہر تو جو عمران خان صاحب کے خلاف یا پی ٹی آئی سے متعلق جو چیزیں چل رہی ہیں، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، اس میں توشہ خانہ 1 کا کیس ہے، 2 کا کیس ہے، 9 مئی کے کیسز ہیں، اور پھر نورین خانم کا اسٹیٹمنٹ ہے، یہ تو مجھے کوئی درمیانی راستہ بھی فی الحال موجودہ حالات میں نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ چاہے عمران خان صاحب کی واپسی یا رہائی کی جتنی مرضی امیدیں لگا کے رکھی جائیں، کیونکہ لوگ یہ سوال کریں گے کہ ان کیسز کا کیا ہوگا۔ کیسز کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، اور 190 ملین پاؤنڈ جیسا جو کیس ہے جسے اوپن اینڈ شٹ کیس کہا جاتا ہے، توشہ خانہ کے کیسز کو اوپن اینڈ شٹ کیس کہا جاتا ہے۔ 9 مئی کا واقعہ دنیا نے دیکھا، لوگ اس کے وٹنس ہیں، اس پہ کیسے کوئی ڈیل یا سمجھوتا ہو سکتا ہے؟ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔